طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف کی بریائی بڑائی اسے اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے۔ اسے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو غفور ہے، غفار ہے، کریم ہے، ستار ہے۔ اسی پیارے اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں جو اپنے بندوں سے بڑی محبت کرنے والا اور انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آنے والا، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آنے والا ہے۔ بعد اس کے آج کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام ہو، جن کو اللہ رب العزت نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے آخری نبی اور آخری رسول بنا کر بھیجا، صلی اللہ علی محمد وسلم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ آیت وہی آیت ہے جو پچھلے درس میں بھی تلاوت کی گئی تھی۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 2، اس کے رکوع نمبر 30 کی سب سے پہلی آیت نمبر 232۔ حالانکہ اس آیت کا ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر ہم مکمل کر چکے ہیں پچھلے درس میں، مگر دوبارہ اس آیت کو اختیار کرنے کی اور ماخوذ کرنے کی جو وجہ بنی وہ ہمارے بعض احباب ہیں جن کے تعلق سے بالخصوص میں اللہ سے دعا کروں گا اللہ ان کے علم میں اضافہ کرے، اپنی ہدایت والی راہ پر انہیں گامزن رکھے۔ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 232، اس کے شان نزول پر میں نے ایک حدیث مبارکہ صحیح بخاری کی اور اسی کی مزید تشریح کرتے ہوئے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ کی حدیث میں نے پیش کی تھی۔ اس سے ہمارے بعض احباب کو ایک مغالطہ سا ہو گیا کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو جب ان کے شوہر نے طلاق دے دی اور جب انہوں نے 3 قروء 3 طہر پورے کر لیے، یعنی اپنی ایک عدت انہوں نے جب پوری کر لی، تو صحابی کے جو بہنوئی ہیں انہوں نے آ کر پھر سے نکاح کرنے کے بارے میں پوچھا، اجازت مانگی، اور معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت نازل کی، آیت نمبر 232، تو معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
کہ سمعا لربی و طاعہ، میں نے اپنے رب کی بات سن لی کہ اللہ کہتا ہے کہ جب عورتیں اپنی عدت پوری کر لیں اور پھر اس کے بعد اگر وہ چاہے کہ اپنے پچھلے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہے تو انہیں نہ روکو بلکہ نکاح کرنے دو۔ میں روک رہا تھا، رب کی بات کو میں نے جب سن لیا، سمعا لربی، میں نے اپنے رب کی بات سن لی، وہ طاعہ، اور میں نے اس کے اطاعت بھی کر لی۔ اپنے بہنوں کی بلایا اور کہا کہ ازوجک و اکرمک، کیا میں میری بہن کا نکاح تم سے واپس نہ کر دوں؟ یہ کہہ کر اپنی بہن کا نکاح واپس اپنے اسی بہنوں کے ساتھ کر دیا۔ بعض ہمارے احباب نے باہر مجھ سے سوال کیا کہ بھائی جب وہ عورت 3 قروء 3 حیض جب گزار چکی، پھر اس کے بعد ان کے اسی شوہر سے ان کا نکاح کیسے ہوا؟ پھر میں نے کچھ وجوہات بیان کی، پھر میں نے غور کیا کہ کہیں میں نے اپنے درس میں یہ تو نہیں کہا کہ اس شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی تھی۔ میں نے پوچھا بھی تو احباب اچھی طرح سے جواب نہیں دے پائے رفقا۔ پھر میں نے جا کر اس الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہمارے پاس ریکارڈنگ ہوتی ہے ساری، میں نے پھر دوبارہ سنا، حدیث جوں کی تو میں نے بیان کی۔ الحمدللہ مجھ سے نہ مغالطہ ہوا ہے، نہ میں نے غلطی کی ہے۔ میں نے 3 طلاقوں کا ذکر نہیں کیا بلکہ 3 قروء 3 طہر اور 3 حیض کا ہی ذکر کیا۔ الحمدللہ اس بات کو میں بالخصوص مبارکبادی بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو جو حضرات یہاں پر بالترتیب لگاتار قرآن مجید کے اس دروس میں بیٹھتے ہیں، اپنا قیمتی وقت دیتے ہیں، جو کہ اب صرف درس نہیں بلکہ ایک تفسیری شکل اختیار کر چکا ہے۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کافی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ہم آیتوں کا مطالعہ، اس میں غور و فکر، اس میں تدبر تفسیری انداز سے کرتے ہیں۔ مبارکبادی اس بات پر دوں گا کہ طلاق، خلا، یہ جو مسائل ہیں یہ تو اچھوں کو بھی جلدی سے پلے نہیں پڑتے، جلدی سمجھ میں نہیں آتے، اور آپ احباب اس کو سن رہے ہیں اور پھر اس میں مغالطے میں آ کر کوشچن کر رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کا سننا بغور ہے، بغور سماعت کرتے ہیں، آپ پورا دھیان دے کر آپ سنتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کو پوچھ بھی لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ طلاق کے اور خلا کے اور حلالے کے جو مسائل ہم نے بیان کیے آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کافی حد تک سمجھ چکے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے، ورنہ بہت سارے علم رکھنے والے حضرات ہی ان مسائل کو جلدی سے جان نہیں پاتے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ آیتیں بھی کافی بڑی بڑی ہیں اور اس کا شان نزول، پھر اس کے بیک گراؤنڈ میں جو تفسیر ہوتی ہے، احادیث ہوتے ہیں، وہ سب لاتے ہوئے میں بہت سارے مسائل بیان نہیں کرتا ہوں، بلکہ اس آیت سے جڑی ہوئی جو تفسیر اور جو احادیث ہوتی ہیں اور جو مسائل ہوتے ہیں انہی کو آپ کے آگے رکھتا ہوں۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہو سکتا ہے روانگی میں چھوٹ جاتے ہوں، تو ہو سکتا ہے اسی وجہ سے یہ مغالطہ بھی ہو گیا کہ 3 طہر 3 قروء یعنی 3 حیض گزرنے کے بعد اس صحابی رسول کے بہنوئی نے دوبارہ ان کی بہن سے کیسے نکاح کیا۔ آئیے اس غلط فہمی کو بھی آج دور کروں، اسی لحاظ سے میں نے سوچا کہ آج اسی درس کا نہ صرف اعادہ، اسی آیت کا اعادہ، بلکہ اب تک جتنے بھی اپنے طلاق کے تعلق سے جتنی بھی آیتیں اس سے پہلے کی ہیں وہاں سے شروعات کریں اور سب کو تھوڑا تھوڑا ایک سیکوینس میں، ایک پورے حصے میں اس کو سمجھ لیں، تاکہ پھر طلاق اور خلا کے تعلق سے کسی قسم میں غلط فہمی نہ ہو، کیونکہ اس کے بعد پھر طلاق کا تو موضوع جاری ہے، جیسا کہ میں نے کہا کہ کافی دور تک یہ موضوع ہے، مگر اس کے بعد بالخصوص وہ مطلقہ عورتیں جو ماں بن جاتی ہیں ان کے مسائل کا ذکر ہے۔ یہاں تک تو طلاق اور خلے کا
بنیادی کنسپٹ کلیئر ہونا اور جاننا بہت ضروری ہے. اس لیے اعادہ کرتا ہوں میں آیت نمبر 228 سے اس میں اللہ تعالیٰ نے متعلقہ عورتوں کا ذکر کیا. حالانکہ اس سے پہلے آیت نمبر 227 میں بھی مختصر ذکر ہے، مگر وہ مسئلہ ایلا کے تعلق سے ہے، اس لیے اس کو اس ضمن میں نہیں لے رہا ہوں. آیت نمبر 228 سے اللہ تعالیٰ نے طلاق کے مسائل کا ذکر کیا. انشاءاللہ یہاں سے سب کا تھوڑا تھوڑا نچوڑ آپ کے آگے رکھتے ہوئے جب اس آیت پر آؤں گا تو یہ غلط فہمی بھی دور کرنے کی کوشش کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ جو مسنون جو طلاق ہے اگر اس کو میں ایک طرف سے اگر سمجھاؤں تو یہ غلط فہمی دور ہو جائے گی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 228 کے اندر کہا والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. کیا کہا اللہ نے کہ وہ مطلقہ عورتیں جن کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 قروء روکے رکھیں. 3 قروء سے مراد 3 حیض اور 3 پاکیاں، 3 طہر. یہاں پر مطلقہ عورت کس کو کہا گیا ہے اس کے تعلق سے ہم نے یہ سنا کہ اس میں وہ مطلقہ عورت نہیں ہے جو حاملہ ہو، اور نہ ہی اس میں وہ مطلقہ عورت ہے جس کو دخول سے قبل ہی طلاق دی گئی ہو، اور نہ اس میں وہ مطلقہ عورت ہے جو عائسہ ہے، حیض کے آنے سے نا امید ہو گئی ہو. تینوں کا ذکر نہیں ہے اس میں، بلکہ اس میں اس عورت کا ذکر ہے جو مدخولہ مطلقہ ہے، یعنی جس سے دخول کیا گیا پھر طلاق دی گئی. تو اللہ نے کہا دخول کرنے کے بعد اگر طلاق دے رہے ہو تو ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ 3 قروء 3 طہر اپنے آپ کو روکے رکھے تاکہ اس کے پیٹ میں جو کچھ ہو وہ معلوم ہو جائے. اگر حیض آنے والا ہو تو وہ معلوم ہو جائے، یا حمل رہ گیا تو وہ معلوم ہو جائے. اس لیے اللہ نے کہا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ان عورتوں کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھپائے جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا کی ہے، اگر یہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے. اگر دوسرا حیض آ جائے تو کہہ دے کہ ہاں یہ حیض آ چکا ہے، یا پھر حیض نہ آیا ہو اور حمل رہ گیا ہو تو اس کو بتا دے کہ حمل رہ چکا ہے. عورتوں کو اللہ نے ایمان کی شرط کے ساتھ اس پر زور دیا کہ ضرور بتائے اپنے پیٹوں میں جو کچھ ہے. یہاں پر اللہ نے مطلقہ عورتوں کے تعلق سے بالخصوص مدخولہ مطلقہ، یعنی جس کے طہر میں جس کے ساتھ دخول کیا گیا اور اس نے طلاق دے دی، حالانکہ یہ غیر مسنون ہے طریقہ کہ جس طہر میں دخول کیا گیا اس طہر میں طلاق نہیں دینی چاہیے. اگر دے دی ہے تو اس کو روکے، اور وہ اپنے آپ کو روکے شوہر کے گھر میں کب تک؟ 3 قروء 3 طہر تک، تاکہ معلوم ہو جائے اس کے پیٹ میں کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مطلقہ عورت کو یہ کہا کہ 3 مہینے روکے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا، میں سارے مسائل کو آج ایک ساتھ آپ کے آگے رکھ رہا ہوں تاکہ کنسپٹ پوری طرح کلیئر ہو جائے. اس سے ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو مطلقہ عورت ہے اگر اس کو طلاق دی جائے تو اپنے مائکے جا کے نہیں بیٹھ سکتی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر میں رہے، کیونکہ اسلام اسی شوہر پر اس مطلقہ عورت کے نام نفقے کی ذمہ داری عائد کرتا ہے. 3 مہینے تک 3 طہر تک اسی کے گھر میں رہے گی. اگر اس کے بعد بھی اس کا ارادہ طلاق کا ہی ہے تو وہ طلاق مکمل ہو جائے گی. وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا. تو اللہ نے کہا اور ان کے جو خاوند ہیں، ان کے جو شوہر ہیں مطلقہ عورتوں کے، ان کو زیادہ حق ہے اپنی عورتوں کو رجوع کرنے کا اگر وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی اصلاح چاہتے ہو. یعنی کہ طلاق تو دے دی، 3 طہر تک بھی
بیوی کو اپنے گھر میں رکھ رہا ہے جو کہ مطلقہ ہے، یہ 3 طہر میں چاہے تو شوہر اس کو رجوع کر سکتا ہے، چاہے تو اس کو رجوع کر سکتا ہے۔ اب اس رجوع کے حق میں عورت کے، مطلقہ عورت کے ولی کو بھی حق نہیں ہے کہ کسی قسم کی مداخلت کرے۔ اب جو رجوع جو کر رہا ہے، کہ 3 طہر تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو زبردست حکمت والا ہے، خاوند کو موقع دیا کہ ان 3 طہر میں اپنی بیوی سے رجوع کرنا ہو تو کر لو۔ یہ طلاق کا، رجوع کا شوہر کو حق دیا گیا ہے اور خلا کا عورت کو دیا گیا ہے۔ اگر یہ 3 طہر میں رجوع نہیں کرتا ہے، اگر ان 3 طہر میں رجوع نہیں کرتا ہے اور اس کے 3 طہر گزر جاتے ہیں، 3 حیض اس کو آ جاتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، تو اس نے جو طلاق دی وہ پوری ہو جاتی ہے۔ اگر اس نے رجوع نہیں کیا، رجوع سے مراد یہاں پر مجامعت ہی ہے، انٹرکورس ہی ہے۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ مسنون طلاق یہ ہے کہ آدمی جب بیوی کو طلاق دے تو کب دے؟ ایسے طہر میں دے جس میں اس نے دخول نہ کیا ہو۔ اس لیے حیض کی حالت میں طلاق دینا غیر مسنون ہے، اور ایسے طہر میں طلاق دینا جس میں اس نے دخول کیا ہو یہ بھی غیر مسنون ہے۔ مسنون طلاق یہ ہے کہ ایسی پاکی میں طلاق دے جس میں اس نے دخول نہ کیا ہو۔ اب جب طلاق دے دے اور اس پر جب 3 طہر گزر جائے، 3 طہر میں رجوع کر لے تو کوئی حرج نہیں، اس کی بیوی ہے مگر ایک طلاق ہو گئی۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ وہ طلاق اپنی بیوی کو ایک بار دے، میں نے تجھے طلاق دے دی، یہ جملہ کافی ہے، میں نے تجھے طلاق دے دی۔ اب اگر وہ غصے میں ہے، کسی نااتفاقی اور ناگزیر حالات کے تحت اگر وہ طلاق دے رہا ہے، کسی قسم کا ذہنی الجھن اور پریشانی میں وہ طلاق دے رہا ہے، اور وہ اپنی بیوی کو طلاق 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 بھی کہتا ہے، تب بھی قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں اس کی ایک طلاق اس پر واقع ہو جاتی ہے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ ایک طلاق دے، ایک سے زائد طلاق دینا غیر مسنون ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اس کو سخت ناپسند کیا، یہاں تک کہ عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کے طور پر ایسے میاں بیوی کو صحیح میں ہمیشہ کے لیے الگ کر دیا سزا کے طور پر، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ ایک ساتھ کوئی شخص 3 طلاق ایک ساتھ دے دے۔ مسنون طریقہ کیا ہے؟ ایک ہی طلاق دے۔ اب جو ایک طلاق اس نے دی، 3 طہر میں رجوع کر لیا، کوئی حرج نہیں، اس کی بیوی ہے۔ اگر ان 3 طہر میں اس نے رجوع نہیں کیا اور اس کی عدت گزر گئی، اب وہ عورت پوری طرح پاک ہو گئی، اس لائق ہو گئی کہ وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے، کیونکہ اس کا نطفہ اس کے پیٹ میں نہیں ہے، اس بات کا یقین ہو گیا۔ اب وہ عورت کو حق ہے کہ چاہے تو کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور چاہے تو اپنے اسی شوہر سے نکاح کر سکتی ہے۔ یہ طلاق تو ہو گئی، اس لیے میاں بیوی نہیں رہے، عدت گزر گئی، اس عدت میں اس شوہر نے رجوع نہیں کیا۔ عدت میں 3 مہینے جو ہوتے ہیں اس میں شوہر نے رجوع نہیں کیا، اس لیے طلاق مکمل ہو گئی۔ اب وہ عورت چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے یا پھر اپنے شوہر سے ہی نکاح کر سکتی ہے، مگر دوبارہ نکاح ہوگا، مہر مقرر نہیں ہوگا، مہر وہی ہوگا جو پہلے تھا، کیونکہ اس نے نہ عورت سے کچھ لیا نہ عورت کو کچھ دیا۔ اس طرح عدت ختم ہونے کے بعد اگر وہ واپس اس کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے تو نکاح کرے گا۔ اس لیے ایسی طلاق کو طلاق رجعی کہتے ہیں۔ طلاق رجعی یعنی طلاق ہو جانے کے بعد عدت کے اندر اگر رجوع کر لے تو اس کی ہی بیوی ہے، دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں ہے، مگر ایک طلاق واقع ہو گئی، لائف لانگ، پوری زندگی میں ایک طلاق واقع ہو گئی، اس کو 10 سال کے بعد بھی اگر اس نے طلاق دے دی
تو دوسری طلاق واقع ہو جاتی ہے. عدت کے اندر رجوع کر لے تو اس کی بیوی ہے. عدت کے بعد اگر رجوع کرنا چاہے تو نکاح کرنا ہوگا, میاں بیوی نہیں ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد والی جو آیت ہے, میں میاں بیوی کے جو حقوق یکساں ہے اس حصے کو چھوڑ رہا ہوں, طلاق اور رجوع کے مسائل کو میں بیان کر رہا ہوں. آخر 229 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان, طلاق کا جو دینے کا جو سسٹم ہے وہ 2 مرتبہ ہے. یعنی کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق دے دے, عدت کے اندر رجوع کر لے تو اسی کی بیوی ہے. عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا, ہو سکتا ہے اس کا دماغ جگہ پہ نہ آیا ہو یا اس کی بیوی کا دماغ جگہ پہ نہ آیا ہو, اختلافات باقی کے باقی رہے, عدت گزر گئی, رجوع نہیں کیا دونوں نے آپس میں ایک دوسرے سے. عدت گزر جانے کے بعد پہلی طلاق تھی, 3 مہینے گزر گئے, رجوع نہیں کیا, اب دوبارہ میاں بیوی بننا چاہتے ہیں تو نکاح کرنا ہوگا. بغیر نکاح کے میاں بیوی نہیں, ایک طلاق ہوگی زندگی بھر کے لیے. اس کے بعد 3 سال کے بعد پھر ایک ایسے نہ گزر حالات آئے, ایسے اختلافات میاں بیوی کے درمیان ہو گئے کہ پھر شوہر نے پھر طلاق دے دی, 1-2 چاہے 10 دوسری طلاق واقع ہو گئی. مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنا بڑا رحیم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ رحمان ہے, بندے پر کتنا رحم کرنے والا ہے. شوہر پر رحم کیا اور کہا گیا پھر 3 مہینے تیرے پاس ہے, ان 3 مہینوں میں بیوی کی کفالت کر, اس کے نام نفقے کا تو ذمہ دار ہے, کھلا پلا اس کو, اپنے ہی چھت کے نیچے رکھ. 3 مہینے میں اگر رجوع کر لے تو دوبارہ نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ تیری بیوی ہے. 3 مہینے میں توہر میں اگر رجوع نہیں کر رہتا ہے اور وہ عدت بھی گزر جاتی ہے تو 2 طلاقیں پڑ چکی, 2 طلاقیں ویسے تو واقع ہو چکی تھی مگر اب اس کی بیوی نہیں رہی, 2 طلاقیں ہو گئی. عدت گزرنے کے بعد پھر اس کو دوبارہ نکاح کرنا ہوگا تاکہ پھر سے میاں بیوی بن سکے, اگر کرنا چاہتے ہیں تو. نہیں تو وہ عورت تو اب ایسی پاک صاف ہو گئی ہے کہ وہ کسی اور سے بھی نکاح کر سکتی ہے. اگر اسی شوہر سے کرنا چاہتی ہے اور یہ بھی اسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے, اسی کو اپنی زوجیت میں رکھنا چاہتا ہے تو نکاح کر لے عدت گزرنے کے بعد. اس لیے ان 2 طلاقوں کو اللہ نے کیا کہا الطلاق مرتان, رجوع کرنے والی جو طلاقیں ہیں وہ 2 ہیں کہا اللہ نے. اس لیے علماء وغیرہ کیا کہتے ہیں, یہ جو 2 طلاقیں اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں. یہ 2 طلاقیں پہلی اور دوسری کیسی ہے, عدت گزرنے کے بعد بھی اگر وہ رجوع کر لے تو نکاح کر کے اس کی ہی بیوی رہے گی, حلالے کی ضرورت نہیں ہے 2 طلاقوں تک. اس لیے اللہ نے کیا کہا 2 طلاقیں تک کیسی ہے, بہتر طریقے سے روکے رکھو یا احسان کے ساتھ چھوڑ دو. دونوں بار عدت گزرنے کے بعد عورت اس طرح پاک ہو جاتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی, وہ چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. اس لیے میں نے مسئلہ کیا بیان کیا تھا, اصل مسئلہ یہ ہے کہ نطفہ کسی اور کا ہو اور کسی اور کی طرف منسوب ہو, یہ کبیرہ گناہوں میں سے. اس سے بچانے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کہا 3 قروء عورت اپنے آپ کو روکے رکھے تاکہ معلوم ہو جائے. اس طرح 2 طلاقیں یہ رجعی ہے. اس لیے یہ جو 2 طلاقیں پہلی اور دوسری طلاق اس کو طلاق رجعی کہتے ہیں, اور جو تیسری جو طلاق ہوتی ہے اس کو طلاق بائن کہتے ہیں بعض علماء. اسی طرح طلاق کی اور یہ بھی قسم ہے طلاق رجعی, طلاق بائن اور طلاق بتہ. پہلی طلاق جو ہوتی ہے وہ بھی رجوع والی ہے, اس کو رجعی کہا گیا. طلاق بائن دوسری طلاق, طلاق بتہ تیسری طلاق. اس کے بعد اس کی بیوی پہلے بھی بیوی نہیں تھی, اب اس کی بیوی نہیں بن سکتی جب تک کہ وہ کسی اور سے نکاح نہ کرے, اس کو حلالہ کہتے ہیں. یہ مسئلہ کب آیا, تیسری طلاق کے بعد آیا, تیسری طلاق کے بعد آیا. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا الطلاق مرتان, رجوع کرنے والی طلاقیں 2 ہیں, یا تو بہتر طریقے سے روک رکھو یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ دو. اس کے اندر اللہ نے مہر کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ آدمی کو یہ جائز نہیں ہے, اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ جو کچھ مال اس نے دیا ہے اگر اس نے خود طلاق دی ہے تو اس کو لے واپس, یہ حلال نہیں ہے اس کے لیے. ساتھ ہی ساتھ
اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کو بھی اسی آیت میں، آیت نمبر 229 میں حق دیا کہ وہ خلا لینا چاہتی ہے تو لے سکتی ہے۔ خلا کیا ہے؟ میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جاتی ہے، اختلافات برپا ہو جاتے ہیں، ناگزیر حالات آ جاتے ہیں، تو عورت اگر جدائی چاہتی ہے تو اس جدائی کا نام، شوہر سے طلاق مانگنے کا نام کیا ہے؟ خلا ہے۔ عورت خلا جب لیتی ہے تو اصل میں شوہر سے طلاق مانگتی ہے، گویا کہ اگر وہ خلا مانگے تو شوہر اس کو ایک طلاق دے گا، پہلی بار ہے تو پہلی طلاق، دوسرا ہے تو دوسری طلاق، تیسری ہے تو تیسری طلاق، جو بھی وہ طلاق مانگتی ہے۔ تو طلاق اس لیے خلا کی دو قسمیں ہیں، خلا بذریعہ طلاق، شوہر سے طلاق مانگی اس لیے خلا مل گئی، دوسرا خلا بذریعہ عدالت، کہ عدالت نکاح کو فسخ کرتی، یعنی شوہر طلاق دینا ہی نہیں چاہتا، دینے پر تیار نہیں ہو رہا ہے، تو عدالت ایسے نکاح کو فسخ کر دی کہ عورت چاہتی ہے کہ خلا ہو، عورت چاہتی ہے کہ جدائی ہو، شوہر نہیں چاہ رہا ہے، طلاق بھی نہیں دینا چاہتا، تو ایسے وقت عورت کی مرضی کا خیال اسلام نے رکھا اور عدالت جو شرعی جو عدالت ہوتی ہے وہ نکاح کو فسخ کر دیتی، دونوں کو میاں بیوی قرار نہیں دیتی، اب دونوں غیر محرم ہو جاتے ہیں۔ اس میں جس طرح شوہر طلاق دے دیتا ہے تو 3 قروء 3 حیض تک اللہ نے عورت کو رکے رہنے کو کہا، مگر خلا کے اندر صرف ایک حیض ہی اس کی عدت ہے۔ خلا لے لیتی ہے تو ایک حیض اور رک جائے، ایک اگر حیض آ جاتا ہے تو وہ پاک ہو جاتی ہے اس کے بعد، کیونکہ اس نے خود خلا لیا ہے، اس لیے وہ زیادہ ایماندار ہو گیا اپنے پیٹ کے تعلق سے کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ تو وہ اگر خلا لے لیتی ہے تو ایک حیض گزرنے کے بعد جو کہ اس کی عدت ہوگی، وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اگر وہ ایک حیض گزرنے کے بعد، ایک عدت ہی ہے اس نے خلا تو مانگ لی، شوہر نے طلاق بھی دے دی اس کے مانگنے پر، ایک طور اس کے گھر میں بھی رہی، اس درمیان اگر اس نے رجوع کر لیا، دونوں کو اپنی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ عدت گزر گئی، وہ عدت اگر گزر گئی، 1 مہینے کی جو عدت ہے وہ گزر گئی اور اس نے رجوع نہیں کیا اور نہیں بیوی شوہر کے قریب گئی، عدت گزر گئی تو خلا یعنی کہ وہ طلاق مکمل ہو گئی، اب وہ کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے، یا پھر 1 آدھ مہینہ 2 مہینے کے بعد دونوں کے دماغ ٹھنڈے ہو گئے، عورت کا دماغ ٹھنڈا ہو گیا، اب وہ چاہتی ہے کہ نہیں پہلے شوہر کے پاس جانا ہے، تو پھر نیا مہر نیا نکاح، کیونکہ عورت نے خلا مانگی ہے، عورت نے خلا مانگی ہے، اس لیے نیا مہر نیا نکاح۔ اس لیے خلا میں یہ بھی ہے کہ اگر عورت خلا مانگتی ہے تو اس کو جو کچھ اس نے مہر میں لیا تھا اس کے برابر یا وہ مہر جو اس نے لیا ہے اس کو واپس کرنا پڑتا ہے، اس لیے معاملہ برابر ہو جاتا ہے۔ اس لیے خلا کے بعد اگر دونوں میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے تو اس میں نیا مہر ہوگا، نیا نکاح ہوگا، جبکہ اس کے برخلاف طلاق میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نکاح ہوتا ہے، مہر مقرر کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ شوہر نے طلاق دیا تھا اور جب اس نے نکاح کیا تھا اس وقت اس نے مہر دے دیا تھا، اور جب شوہر طلاق دیتا ہے تو مہر واپس نہیں لے سکتا، اللہ نے منع کیا ہے تو 229 میں۔ اب دوبارہ نکاح کرنا چاہتے تو وہ اسی کی بیوی ہے، اس سے پہلے اسی کی بیوی تھی، وہ طلاق کی یہ سزا ملی کہ اللہ نے کہا کہ اب تم دونوں غیر محرم ہو، کیونکہ عدت کے اندر تم نے رجوع نہیں کیا، وقت کے اندر تم نے رجوع نہیں کیا، اس لیے دونوں غیر محرم ہیں، پھر سے نکاح کرو، شرعی نکاح، تب جا کے وہ تم میاں بیوی رہو گے۔ اس میں نیا مہر مقرر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر خلا کے معاملے میں اگر عورت خلا لیتی ہے اور عدت گزر جاتی ہے اور آدمی رجوع نہیں کرتا ہے تو نیا مہر نیا نکاح ہوگا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ اگر شوہر طلاق دے دے تو مہر میں سے کوئی بھی چیز واپس نہ لے، عورت کے حق ہے، وہ چاہے تو خلا لینا چاہتی ہے تو خلا لے سکتی ہے اور اس کی عدت 1 حیض ہے۔ پھر اللہ نے میاں بیوی پر یہ زور بھی دیا کہ دونوں اللہ کے حدود کو قائم رکھو، ایسا نہیں کہ شوہر طلاق دے رہا ہے پھر عدت گزرنے سے پہلے رجوع کر رہا ہے، 3 مہینے تک اس کو روک رہا ہے، یا پھر عدت گزرنے کے بعد پھر رجوع کر رہا ہے پھر طلاق دے رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان آیتوں کا شان نزول یہی ہے کہ اسلام سے پہلے، ان احکامات سے پہلے
तलाक और रुजू की कोई हद मुकर्रर नहीं थी। आदमी तलाक दे देता, इद्दत गुजरने से पहले फिर रुजू कर लेता, तलाक देता, 3 महीने तक छोड़ देता उसको, 3 महीने के बाद फिर रुजू कर लेता, ये 3 महीने तो मौका मिला ही है, फिर तलाक देता, फिर रुजू कर लेता। तो इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं थी, 10 बार कर सकता था। अल्लाह ने कहा भी अब ये 2 बारी है, तलाक दो, 3 महीने के अंदर रुजू कर लिए तो बहुत अच्छा, 3 महीने के बाद रुजू करना है तो निकाह करो, रुजू करो, फिर उसके बाद फिर तलाक दे दी तो इद्दत के अंदर रुजू करो, इद्दत के अंदर नहीं कर सके, इद्दत के बाहर रुजू कर रहे तो निकाह करो, बस। इसके बाद अब अगर तलाक दी, इद्दत के अंदर रुजू कर रहे हो तो तुम्हारी बीवी है, इद्दत गुजर गई और तुमने रुजू नहीं किया और तीसरी तलाक थी, तो अब दोनों मियाँ बीवी हमेशा हमेशा के लिए दोनों एक दूसरे के लिए गैर मुहर्रिम, वो उसकी बीवी उस वक्त तक नहीं बन सकती जब तक के हलाला न हो, किसी गैर आदमी से उसका निकाह हो और किस्मत से भरपूर अपनी जिंदगी गुजार ले और फिर वो शौहर उसको तलाक दे दे या फिर फौत हो जाए तो फिर वो पहले शौहर से निकाह करना चाहती हो तो कर सकती है। तीसरे तलाक में अल्लाह ने ये ऑप्शन रखा। क्या बेहतरीन इस्लाम है, देखिए क्या कितनी सहूलत देता है, पर मुसलमान आज ये चाहते ही नहीं है। मुसलमान तो बस चाहते हैं कि आ रहा पार हो, तलाक 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 बोलते हैं, हमेशा के लिए वो बीवी बीवी न रहे। इसी वजह से मास्टर में इतने ज्यादा बिगाड़ पैदा हो गए हैं कि 3 को हमने 3 समझ लिया है। मैं कहता हूं कि वो जबकि 3 रहते नहीं है, वो तो 10 बार बोलता है, अगर 9 बार भी बोलता है तो हम उसको 3 के 9 तलाक क्यों नहीं समझते। 9 बार भी बोलता है तो 3 ही पकड़ लेते। 3 की क्या कोई हद मुकर्रर है? अगर 3 बोलता है तो 1 पकड़ लो, क्योंकि वो गुस्से में है। इसकी बहुत सारी मिसालें मैंने मंतिकी और लॉजिक की दिया कि अगर कोई आदमी मर्डर करता है, मर्डर इरादा करता है तो 1 ही करेगा, वो कितना भी चाह लो। 3 बार भी मर्डर करेगा तो 1 ही मर्डर होगा, 1 ही कत्ल होगा। तो वैसे ही 10 बार भी तलाक देता तो 1 ही तलाक है, मगर लोगों ने उसको 3 कह दिया, जिसकी वजह से बिलखुसूस सरपरस्त हजरात इसमें बड़ा रोल अदा करते हैं कि लड़की को ले जाकर मैके में रख देते हैं, फिर इधर लड़के वालों से झगड़े और फितने फसादात होते रहते हैं। 1-1 साल गुजर जाता है, न तलाक होती है न खुला होता है, न तलाक होती है न खुला होता है। 1 साल के बाद दोनों खानदान की मुलाकात होती है कोर्ट और कचहरी में, वो भी शरई नहीं गैर शरई। फिर वहाँ पर लेन देन की बातें होती है, जो कुछ हमने दिया वो दे दो, वो कहते हैं जो कुछ हमने दिया, और जाहिर सी बात है लड़की वाले सब कुछ दिए हुए होते हैं, लड़के वाले के पास तो कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि ये लड़का और इसके माँ बाप खुद लड़की के लाए हुए बर्तनों में खाते हैं, लड़की के लाए हुए लोटों में गिलासों में पानी पीते हैं, लड़की के लाए हुए बिस्तरों पे सोते हैं, लड़की के सारे साजो सामान इस्तेमाल करते हैं। इनका तो कुछ दिया हुआ होता नहीं, लड़की वालों का सब कुछ दिया हुआ होता है, इसलिए लड़की वाले तो कहेंगे कि हमने जो कुछ दिया है दे दो। पर इस पर भी मैंने काफ़ी रोशनी डाली पिछले दुरुस में। आप लोग अगर पिछले दुरुस को सुनना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, या फिर इंटरनेट पर हमने यूट्यूब पर सारे वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी दुरुस हुए हमने सब अपलोड कर दिए हैं, आप उनको सुन सकते हैं कि किस तरह दहेज जो दिया हुआ है शरीयत में उसकी कोई हैसियत न होने की वजह से शरई तौर पर लड़के वालों पर वापस करने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जोर और ज़बरदस्ती नहीं है। दहेज में दिया गया माल ज़ाया है, वापस शरई तौर पर नहीं मिल सकता। इस पर मैंने काफ़ी रोशनी डाली, आप उसको देख सकते हैं। तो मेरा अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी को पाबंद किया कि बार बार तलाक दो, बार बार रुजू करो, ऐसा न करो। अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकते हो तो ही आपस में शादी करो। इद्दत के गुजरने के बाद अगर रुजू कर रहे हो और निकाह कर रहे हो तो अल्लाह की हुदूद को कायम रख सकते हो तो करो निकाह, नहीं तो वो बेचारी अब पाक हो गई, किसी और से शादी करने के लिए वो अच्छी तरह तैयार है, उसको छोड़ दो। तुम फिर से अगर मियाँ भी बन जाओ और अल्लाह की हुदूद को कायम नहीं रख सकते, एक दूसरे के हक को अदा नहीं कर सकते, एक दूसरे पे जुल्म करने वाले हैं, बीवी को छोड़कर रात के 3-3, 4-4 बजे तक बाहर दोस्तों का हक अदा करने वाले हैं और ये बेचारी अकेली यहाँ पर है, या फिर शौहर से नाराज हो गई तो 1-1 साल तक मैके चली गई, आ ही नहीं रही है। ये अल्लाह के हुदूद को पामाल कर रहा है। एक दूसरे अगर हक अदा नहीं कर सकते तो छोड़ दो आपस में एक दूसरे को। 3 कुरू गुजरने के बाद औरत को हक दे दो कि वो कहीं और निकाह करे, लड़के हक दे दो कि वो कहीं और निकाह करे। अल्लाह के हुदूद का
خیال رکھنا، پاسداری رکھنا یہ بہت اہم ہے. ایک دوسرے کا حق ادا کرنا یہ بہت اہم ہے. اس لیے میں نے بہت ساری حدیث آپ کے آگے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ لوگوں، آخری ایام کی حدیث، اتقوا اللہ وفی النساء، ڈرو اللہ سے اور عورتوں کے معاملے میں بھی ڈرو، عورتوں کے معاملے میں بھی ڈرو، ان کے حقوق ادا کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. اس کے بعد آیت نمبر 230 کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حلالے کا ذکر کیا. حلالے پر زیادہ روشنی نہ ڈالتے ہوئے کافی تفصیلی روشنی میں نے غالباً 2 دروس میں حلالے پر ڈالی ہے. آیت نمبر 230 کے اندر اللہ نے حلالے کا ذکر کیا. حلالے کا ذکر کب ہے؟ اشارہ میں بتا دوں کہ 2 طلاقیں جو رجوع کرنے والی ہے، وہ اس کے بعد جب تیسری طلاق جب شوہر دے دیتا ہے اور وہ عدت جب گزر جاتی ہے اور اس عدت کے اندر اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو تیسری طلاق جب واقع ہو جاتی ہے، طلاق بتہ جسے کہتے ہیں، جب واقع ہو جاتی ہے تو وہ اس کی بیوی نہیں رہی، جیسا کہ پچھلے طلاق میں بھی نہیں تھی، مگر اب واپس اس سے نکاح نہیں کر سکتا بلکہ وہ کسی اور سے نکاح کرے گی. پھر اس کے بعد قسمت سے، اتفاق سے وہ جب طلاق دے گا تو تب جا کے یہ اس کے لیے حلال ہوگی. اس حلال ہونے کو حلالہ کہتے ہیں. اس کے اندر میں نے بہت سارے غیر مسنون، باطل یا مروجہ، لعنت و پھٹکار سے بھرے ہوئے حلالے جو آج کل ہمیں عام طور پر دنیا میں دیکھے جاتے ہیں، اس پر میں نے کافی روشنی ڈالی کہ شرائط کے ساتھ حلالہ کیا جاتا ہے کہ رات میں نکاح ہوتا ہے، بغیر ہاتھ لگائے صبح طلاق دی جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑ دیا اس کو. یہ سارے لعنت اور پھٹکار سے بھرے ہوئے حلالے ہیں جس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر لعنت کرے جو حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے ہیں. جبکہ حلالہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میاں بیوی کی شادی ہو، دونوں ایک دوسرے کا اچھی طریقے سے مزہ چکھ لے اور قسمت سے وہ آدمی اس کو طلاق دے اور پھر اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہوگی. یہ ہے حلالہ، شرائط کے ساتھ، وقت کے ساتھ، اجرت کے ساتھ. یہ سب حلال ہے. یہ لعنت اور پھٹکار سے بھرے ہوئے حلال ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جب عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں، عدت ختم کرنے کو آئیں، تو انہیں یا تو بہتر طریقے سے روک لو یا پھر انہیں احسان کے ساتھ چھوڑ دو. اس لیے نہ روکو، آیت نمبر 231 کے اندر اللہ نے کہا اس لیے انہیں نہ روکو کہ انہیں تکلیف دو. اس لیے انہیں نہ روکو گے. اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کا خیال رکھا اور کہا جیسا کہ ایک آدمی ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، 3 مہینے اس کے پاس ٹائم ہے، 3 مہینے تک رجوع نہیں کرتا ہے، بیوی سے انٹرکورس نہیں کرتا ہے. جیسے 3 مہینے گزرنے آتے ہیں، عدت مکمل نہیں ہوگی، رجوع کر لیتا ہے تاکہ اس کو تکلیف دے. ایک تو 3 مہینے اس کو اکیلا تڑپائے اور پھر گالی گلوچ کرے، اس کو عار دلائے، اس کو شرمندہ کرے، ذلیل کرے، پھر موقع ملتا رہے. اسلام کے مطابق تو اس کو رجوع کا حق ہے، مگر اس رجوع کے حق کو غلط استعمال نہ کرے. اس لیے اللہ نے کہا کہ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اس لیے انہیں نہ روکے رکھو کہ تکلیف دو اور حد سے بڑھ جاؤ اور اس پر ظلم کرو. اس لیے نہ روکو. اللہ نے کہا اگر کوئی ایسا کرتا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اسے تکلیف دے، بار بار عدت کے اندر رجوع کرتا جاتا ہے، بار بار عدت کے اندر رجوع کرتا جاتا ہے، تو اللہ نے کیا کہا؟ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا. تو ان سے ایک بات تو واضح یہ ہو رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی طلاق دے، عدت کے اندر رجوع کر لے، تب بھی ایک طلاق تو اس کی ہے مگر بیوی اس کی ہے. ایک طلاق تو ہو گئی پر بیوی اس کی ہے. اس کے بعد جب بھی زندگی میں طلاق دے گا، عدت کے اندر ہی اگر اس نے رجوع کیا، 2 طلاقیں تو ہو گئی، بیوی اسی کی ہے. پھر اس کے زندگی میں جب بھی 2-3 سال بعد 4 سال بعد جب بھی اس نے طلاق دی، عدت کے اندر رجوع کرتا ہے تو اسی کی بیوی ہے. 3 طلاقیں تو ہو جاتی ہے، عدت کے باہر رجوع کرنے کی کوشش کرتا ہے تو تیسری طلاق کے بعد رجوع نہیں کر سکتا.
جب تک کہ حلالہ نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ نے کہا کہ اس لیے نہ روکو کہ انہیں تکلیف پہنچاؤ۔ یہاں تک اللہ نے کہا ایسے شوہروں کے لیے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے دین کے ساتھ مذاق نہ کرو، اللہ کے احسانات کو یاد کرو جو کچھ اللہ نے تم پر کیے ہیں۔ اس کے بعد آج کی جو آیت نمبر 232 کے اندر پھر اللہ نے کہا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ اللہ نے کہا کہ جب عورتیں اپنی عدت کو ختم کرنے کو آئیں، مکمل کرنے کو آئیں، تو انہیں نہ روکو۔ عدت ختم کر لی انہوں نے، پہلی یا دوسری طلاق ہے، آیت نمبر 232 میں پہلی یا دوسری طلاق کا ذکر ہے، نہ کہ تیسری طلاق کا۔ دونوں طلاقیں پہلی یا دوسری طلاق رجعی کہلاتے ہیں، رجوع کرنے والی طلاق کہلاتی ہیں، اس کا ہی ذکر ہے۔ اگر یہ پہلی یا دوسری طلاق کی وجہ سے اپنی عدت مکمل کرنے کو آئے تو ولیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ نے کہا، سرپرستوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ تمہارے ماتحت میں، تمہاری کفالت میں جو عورتیں ہیں، اگر وہ اپنی عدت مکمل کر لیں تو انہیں نہ روکو۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ اپنے پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہیں، عدت گزرنے کے بعد اگر وہ شوہر آ کر، خاوند آ کر کہتا ہے کہ مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے، حالانکہ میں نے طلاق دی تھی، میری حالانکہ بیوی نہیں ہے، ابھی عدت کے اندر میں نے رجوع نہیں کیا اس کو، مگر مجھے اسی سے نکاح کرنا ہے، 3 مہینے بعد مجھے اب غلطی کا احساس ہو گیا، تو اللہ نے ولیوں کو کہا کہ اے سرپرست و ولیوں، تم اب اس میں مداخلت نہ کرو، کیونکہ رجوع کا حق اسے ہے، 2 طلاقوں تک تو ہے کم از کم، عدت کے اندر بھی ہے اور 2 طلاقوں تک اس کا حق ہے، تو اس میں تم مداخلت نہ کرو۔ اللہ نے کہا فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، اور نہ روکو انہیں کہ وہ نکاح کریں اپنے پرانے شوہروں سے، خاوندوں سے اگر نکاح کرنا چاہے تو نہ روکو۔ اِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ دونوں آپس میں شرعی اعتبار سے راضی ہوں نکاح کرنے پر، خفیہ آشنائی کر رہے ہیں، ظاہری بدکاری کر رہے ہیں اور نکاح نہیں کر رہے ہیں تو ضرور روکو۔ اگر وہ شرعی اعتبار سے دونوں راضی ہیں نکاح کرنے پر تو ایسی عورتوں کو نہ روکو۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ پہلے ایسا بھی ہوتا تھا کہ جو ولی ہوتے تھے وہ اپنی مرضی سے کہیں پہ بھی نکاح کراتے، اپنی مرضی سے کہیں سے بھی طلاق دلواتے، کہیں پہ بھی چاہتے تو روک دیتے، تو اللہ نے کہا ولیوں سے ایسا نہ کرو۔ اس میں عورت کی مرضی کا بھی بڑا اہم رول اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا، عورت کا جو حق ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ اس کی مرضی کے خلاف کہیں نکاح نہ کیا جائے۔ اس کے بہت سارے مسائل ہم نے پچھلے درس میں سنے ہیں، تو اس میں اللہ نے کہا کہ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اس طرح اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نصیحتیں کرتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ جو طریقہ ہے عورتوں کو نہ روکنا، ان کی مرضی کا خیال رکھنا، نکاح کے وقت ان کی مرضی پوچھنا، ان سے اجازت لینا کہ نکاح ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اور اسی طرح اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو انہیں اجازت دے دینا، یہ سب کیا ہے؟ نفس کی پاکیزگی کی کیا ہے ساری باتیں۔ ذالکم ازکا لکم واطہر، تمہارے لیے بہت پاکیزگی کی باتیں اس میں ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہت بہتر جانتا اپنے احکامات کو، تم نہیں جانتے۔ اللہ کیوں احکامات ایسے دیتا ہے؟ کیوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طلاق کے بعد 3 طہر تک، 3 حیض تک رجوع کا اختیار دیا، اور 3 حیض کے بعد اگر رجوع نہیں کر سکا، اس عدت کے اندر رجوع نہیں کر سکا، تو اس کے بعد نکاح کر کے اپنی بیویوں کو پھر بیوی بنا سکتا ہے، ایسا 2 بار کر سکتا ہے، تیسری بار نہیں کر سکتا۔ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم میری حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے، میں حکمتوں والا ہوں، میں جانتا ہوں میری حکمتیں کیا ہیں۔ تو آئیے ایک بار صحیح بخاری اور ابو داؤد وغیرہ کی جو حدیث ہے اس کو میں آپ کے آگے پھر سے عربی متن کے ساتھ رکھوں۔ میں چاہتا تو اس درمیان ہر جگہ وہ حدیث جو اس سے پہلے پیش کر چکا ہوں میں اس کو رکھ سکتا تھا، مگر میں چاہتا تھا کہ سارے دروس کا ایک نچوڑ آپ کے آگے آ جائے، جس سے طلاق اور خلا اور حلالے کا ایک صحیح سوچ، صحیح کنسپٹ، صحیح تصور آپ کے ذہنوں میں آ جائے۔ اس لیے میں نے سب کو ایک ساتھ ایک لائن میں میں نے آپ کے آگے رکھا، دلائل کے رکھے بغیر۔ ہاں، دلائل کی روشنی میں نے یہ ساری باتیں کی ہیں، آپ پچھلے دروس سننا چاہتے ہیں تو جا کر سن سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ ان اخت معقل بن یسار طلقها زوجها
کہ معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی رسول ہے، ان کی بہن کو ان کے بہنوں نے طلاق دے دیا، طلقها زوجها، ان کی بہن کو ان کے شوہر نے طلاق دے دی، فترکها، یہاں تک چھوڑے رکھا، رجوع نہیں کیا، حتی انقضت، یہاں تک کہ اس نے اپنی عدت گزار لی، 3 حیض اس کے مکمل ہو گئے اور وہ پاک ہو گئی۔ فخطبها، پھر ان کے بہنوں نے آ کر واپس سے کہا کہ مجھے تمہاری بہن سے ہی نکاح کرنا، عدت گزر چکی تھی، اس لیے دونوں میاں بیوی نہیں تھے، عدت گزر چکی تھی، عدت کے اندر رجوع کرنے کا حق تھا مگر نہیں کیا، عدت گزر گئی، پہلی یا دوسری طلاق۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ بھی بیان کر دوں، یہ جو حدیث ہے یہاں پر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ یہ خاوند نے طلاق دی تھی یا ان کی بہن نے خلا مانگی تھی، اس لیے میں نے بعض حضرات نے جب پوچھا تھا مجھ سے تو میں نے کہا کہ اس میں خلا کا بھی ذکر ہے، طلاق کا بھی ہے، خلا کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کہ خلا سے دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے، اور طلاق اگر پہلی اور دوسری ہے تو بھی نکاح ہو سکتا ہے، بس فرق اتنا ہے کہ پہلی اور دوسری طلاق ہے تو صرف نکاح ہوگا، اور اگر خلا ہوگا تو نیا مہر نیا نکاح ہوگا۔ اس حدیث میں اس بات کا ذکر نہیں ہے، صرف پہلی یا دوسری طلاق کا تذکرہ ہے، تو یہ پہلی یا دوسری طلاق تھی ان کے بہنوں کی، تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر سے نکاح کرنا، عدت کے اندر انہوں نے رجوع نہیں کیا تھا، تو ابا معقل بن یسار نے انکار کر دیا نکاح میں دینے سے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دیا۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد ابو داؤد اور ترمذی کے اندر یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فلما سمعها معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ نے جب ان آیتوں کو جب سنا تو کیا کہا، قال سمعا لربی وطاعا، میں نے اپنے رب کے حکم کو سن لیا اور میں نے اطاعت کر لی۔ رب نے کہا کہ عورتوں کو نہ رکھو، اگر وہ عدت مکمل کر لے اور پھر سے پہلی یا دوسری طلاق ہے تو یا خلا ہے تو اپنے ہی شوہر سے، پہلے کے شوہر سے ہی نکاح کرنا چاہتی ہیں تو انہیں نہ روکو۔ اس میں کیا ہے، بڑی پاکیزگی کی بات ہے۔ دیکھیے کیا بہترین لفظ اللہ نے استعمال کیا، عورت چاہ رہی ہے کہ اپنے پہلے ہی شوہر سے نکاح کرے، جبکہ وہ عدت گزار چکی، اس کے بعد حق ہے، چاہے تو کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، مگر اس میں زیادہ پاکیزگی نہیں ہے۔ کسی اور سے نکاح کرے گی، زندگی گزارے گی، پھر قسمت سے وہ طلاق دے گا، پھر پہلے شوہر کی طرف آئے گی، اتنا لمبا سفر ہے اور اس میں زیادہ پاکیزگی نظر نہیں آتی ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا اگر وہ پہلے شوہر سے نکاح کرنا چاہتے تو اس میں زیادہ پاکیزگی ہے، اس لیے انہیں نہ روکو۔ پھر کیا کہتے ہیں، ثم دعاہ، معقل بن یسار نے اپنے بہنوں کو بلایا، فقال اُزَوِّجُكَ وَأُكْرِمُكَ، کیا میں پھر سے میری بہن کا نکاح تمہارے ساتھ نہ کروں؟ اللہ کی آیت نازل ہوئی تو اپنے شوہر کے، اپنے بہنوں کے آگے میں جھک گئے اور کہا پہلے تو دینا ہی نہیں چاہتے تھے، جہاں تک جیسا کہ میں نے کہا کہ بعض روایت میں آیا کہ انہوں نے قسم تک کھا لی تھی کہ میں میری بہن کو تیرے نکاح میں نہیں دوں گا، اپنی قسم انہوں نے توڑ دی، اس کا کفارہ ادا کیا، اللہ نے حکم دیا تھا اس لیے اللہ کے حکم کو مان لیا اور اپنے بہنوں کو بلا کر اپنی بہن کو ان کے نکاح میں دے دیا۔ یہ ابو داؤد ترمذی وغیرہ کی حدیث ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے بہت سارے مسائل ولی کے تعلق سے کہ ولی کے بغیر عورت کا نکاح نہیں ہوتا ہے، پھر عورت کی مرضی کے تعلق سے، پھر کیا عورت خود کی ولیہ بن سکتی ہے، جس کا ولی نہ ہو اس کا نکاح کیسے ہوتا ہے، یہ سارے مسائل ہم نے پچھلے درس میں سن لیے۔ صرف ایک غلط فہمی جس کو دور کرنا تھا، غلط فہمی کا ازالہ یہ تھا کہ 3 قروء گزرنے سے ظاہر سی بات ہے دونوں میاں بیوی نہیں رہتے، اور پہلی یا دوسری طلاق ہو تو دوبارہ نکاح کر سکتے، تیسری طلاق ہو تو دوبارہ نکاح نہیں کر سکتے جب تک کہ حلالہ نہ ہو۔ یہ اصل بات کا نچوڑ تھا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کی گمراہی کو اپنے فضل و کرم سے، قرآن مجید کی برکت سے اللہ تعالیٰ دور کر دے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے بالخصوص دعا کرتے ہیں کہ قرآن مجید کے تعلق سے، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ بالخصوص ہم پر رحم فرما، ہماری صحیح رہنمائی فرما اور ہمیں گمراہی سے بچا اور ہدایت پر قائم و دائم رکھ مرتے دم تک۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔